چچا کام پر جانے سے پہلے چچی میرے سپرد کر کے جاتا تھا اور پھر اس کے بعد میں اور چچی پورا دن اکٹھے گزارا کرتے تھے۔ جیسے ہی ہمیں موقع ملتا تو ہم لوگ، میرا نام عادل ہے، میری عمر اس وقت 20 سال ہے، ہم لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بچہ تھا۔ میرے سے چھوٹے میرے 3 بہن بھائی تھے اور چچا کی عمر بھی کچھ خاص نہیں تھی کیونکہ میرے بابا اور چچا کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔ چچا پہلے تو ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا اور پھر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ انہوں نے موبائلوں کی دکان بنائی ہوئی تھی جس کے سلسلے میں وہ گاؤں میں تو چلنے سے رہی۔ اب چچا نے وہ دکان شہر میں بنائی تو انہیں روز آنے جانے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ صبح جلدی جانا پڑتا اور رات کو 10-11 بج جاتے تھے۔ سفر کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ اس لیے چچا نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ انہیں کہیں شہر میں ہی شفٹ ہونا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ بآسانی اپنے کاروبار کی دیکھ بھال بھی کر سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے۔ چچا اپنی شادی کے بعد شہر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ وہاں پر انہوں نے گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ چچا اور چچی گھر پر رہتے تھے۔ چچا کام پر چلا جاتا تھا اور چچی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اب سارے گھر کا کام کاج انہیں ہی کرنا ہوتا تھا اور اب علاقہ بالکل نیا تھا۔ انہیں ابھی اندازہ نہیں تھا کہ کس علاقے میں رہنے ہیں، اس لیے جس علاقے میں انہوں نے گھر لیا تھا وہاں پر لوگ زیادہ اچھے نہیں رہتے تھے۔ کچھ اوباش قسم کے لوگ ہوتے تھے جس سے چچا اور چچی اکثر پریشان رہتے تھے۔ وہ راستے میں ہر وقت کھڑے رہتے تھے اور طرح طرح کے آنے جانے والے لوگوں کے لیے الفاظ بولا کرتے تھے۔ 1-2 بار تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی بھاگ گئے تھے۔ ایک بار چچا کام پر چلے گئے، چچا کمرے میں تھی، گھر میں چوری ہو گئی۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے پریشان ہونے کے بعد چچا نے وہ گھر بھی بدل لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب چچی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے چچا ہمارے گھر آئے اور آ کر میرے بابا سے بات کی کہ میں عادل کو اپنے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا وقت سوچنے کے بعد میرے بابا نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا اپنا بچہ ہے، جب چاہو لے کر جا سکتے ہو۔ گھر والوں نے مجھے جانے کی اجازت دی تھی۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا اور اگلے ہی صبح ہم لوگ چچا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ میری چچی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے چچا کو ہر وقت پریشانی لگی رہتی تھی۔ وہ چچا کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، لیکن اگر عورت خوبصورت ہو تو اس کی حفاظت بھی بڑے احتیاط سے کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے چچا اب بے فکر ہو کر کام پر جانے لگا تھا کیونکہ گھر میں موجود تھا۔ اب گھر میں ایک مرد اور ایک عورت ہوں گے تو تیسرا شیطان تو لازمی طور پر موجود ہوگا۔ تو میں نے بھی ایک گھر میں کمرہ لے لیا تھا، وہیں پر میں زیادہ تر رہتا تھا۔ میں کچھ خاص کام وغیرہ تو نہیں کرتا تھا کیونکہ پڑھائی میں نے چھوڑ دی تھی اور اب ایسے ہی میں آوارہ پھرا کرتا تھا تو سارا دن گھر میں ہی موجود تھا اور چچی کے ساتھ باتیں وغیرہ کرتا تھا۔ اس سے چچی کا بھی دل لگا رہتا تھا اور میرا بھی۔ اب شہر میں آنے کے بعد میری چچی نے کچھ اس طرح کے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے جس سے ان کا جسم واضح طور پر نظر آتا تھا، اور ایک مرد ہونے کے ناطے مجھے کئی بار اس طرح کے عجیب عجیب خیالات بھی آتے تھے، لیکن میں ان کو جھڑک دیا کرتا تھا کہ وہ میری چچی ہیں نہ کہ میری دوست۔ اس لیے میں اپنے خیالات اور جذبات کو اندر ہی دبا لیا کرتا تھا۔ میری چچی کی عمر کوئی 24 سے 25 سال رہی ہوگی، اس لیے ایج کا اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، تو ہماری سوچ بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی۔ ہم سارا دن
گھر میں سکون سے رہتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ چچی بھی یہ بھول جاتی تھی کہ ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کا ایک شوہر بھی ہے جو کہ کام پر گیا ہوا ہے۔ میں بھی یہ چیز بھول جاتا تھا کہ وہ میری چچی ہیں، اس لیے ان کو پکڑنا، ہاتھ لگانا اب میرا معمول بن چکا تھا۔ یہیں سے میری تباہی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اب بات یہاں سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ چچا بھی کام پر جانے سے پہلے مجھے یہ کہہ کر جاتے تھے کہ چچی تمہارے حوالے ہے۔ میں جب یہ بات سنتا تو مجھے پریشانی بھی ہوتی تھی کہ چچا کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر میں کہہ دیتا تھا کہ چچا کوئی بات نہیں، اور اگر کہیں بازار وغیرہ لے کر جانا ہوتا تھا تو چچا نے میری ہی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ چچی کو اکیلے نہیں جانے دینا، تم نے ساتھ ہی جانا ہے۔ میں بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے لگا تھا، اور شاپنگ کرنے کے بعد میں اور چچی کسی اچھی جگہ پر کھانا کھاتے تھے۔ سب دیکھنے والے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ میاں بیوی ہیں۔ چچی کا بولنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور میرا چچی کو بہت پسند تھا، کیونکہ میں ہر وقت اس طرح کی باتوں کی کوشش کرتا تھا کہ چچی خوش رہے، کیونکہ ہنستی ہوئی وہ بہت ہی پیاری لگتی تھی، اس لیے میں ان کو دیکھ کر ہی جیتا تھا۔ ایک بار چچی کی فیملی میں کسی کی شادی تھی۔ چچی نے چچا سے بات کی کہ ہمیں ساتھ جانا ہوگا۔ چچا کا کام کے سلسلے میں وقت نہیں مل رہا تھا، اس لیے چچا نے یہی فیصلہ کیا کہ عادل تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ چچی نے پہلے تو تھوڑا بہت ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن پھر میں نے جب ان کو اشارہ کیا تو چچی سمجھ چکی تھی، اور پھر چچی نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ جیسے ہی اس نے رضامندی ظاہر کی تو میں اور چچی اپنی اپنی تیاری کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ شادی پر چلے گئے تھے۔ اس وقت چچا نے ہمیں گاڑی دے دی تھی جس پر ہم لوگ گئے تھے۔ سفر رات کا تھا تو رستے میں ہم لوگ ایک جگہ پر رکنے کے بعد مچھلی کھانے لگے۔ چچی بہت شوق سے مچھلی کھا رہی تھی کہ میں سمجھ چکا تھا کہ جس انداز سے چچی مچھلی کھا رہی ہے اس کے دل میں کچھ ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ ہم لوگ گئے، شادی پہ گھومے پھرے، خوب انجوائے کیا، اور تیسرے دن ہم لوگ واپس آ چکے تھے۔ واپس آنے کے بعد چچی میری بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ چچا کے ساتھ بھی اس کا تعلق مناسب نہیں تھا، اور اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے نیکسٹ ویڈیو تک کا انتظار کریں۔